خلیفۃ اللہ ادھر دیکھو وہاں کا دیکھو لیڈیز کو تم دیکھتے ہو عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے اس کی چھوی دیکھنا بھی گناہ اس کی آواز کا سننا بھی گناہ اب اس کی چھوی چاہے پیپر میں ہو چاہے تمہارے موبائل میں ہو چاہے تمہارے تالاب میں ڈگی کے پانی میں ہو جہاں بھی عورت کی چھوی دیکھو گے گناہ حاصل کرو گے خدا بجھ رہے ہو نا تو وہ عورت کے جو محرم نہیں ہے محرم باغ بکری بن کے تو میں کرے گا لیکن جس دن آئینہ دیکھ لیا اس نے اسی دن اس کو جوش آئے گا ایک دہاڑ میں نہ جانے کتنی بکری کا کیا حال ہوگا یہ تو بکری ہی جانے اپنی حیثیت کو پہچانو تو باغ ہو بکری کے ساتھ ہو اور سمجھ رہے ہو کہ بکری سینگ مارتی ہے اور تم اس سے ڈرے ہوئے ہو اور تب بجھ رہے ہو نا تمہاری ایک دہاڑ سے بکری بے ہوش ہو جائے تمہارے اندر ایسا پاور ایسی شکتی اللہ نے دی ہے تمہیں اللہ نے ایسی قوت ایسی طاقت دی ہے لیکن آج افسوس ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں ہم اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں اے عزیزو اپنی حیثیت کو پہچانو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفۃ اللہ بنایا اور صرف خلیفۃ اللہ ادھر دیکھو وہاں کا دیکھو لیڈیز کو تم دیکھتے ہو عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے اس کی چھوی دیکھنا بھی گناہ اس کی آواز کا سننا بھی گناہ اب اس کی چھوی چاہے پیپر میں ہو چاہے تمہارے موبائل میں ہو چاہے تمہارے تالاب میں ڈگی کے پانی میں ہو جہاں بھی عورت کی چھوی دیکھو گے گناہ حاصل کرو گے خدا بجھ رہے ہو نا تو وہ عورت کے جو محرم نہیں ہے محرم عورت کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنا رسول میں آج ہمارا سفر بہت لمبا آج پورا دن بھی ہم سفر میں رہے ریسٹ ملا نہیں ہم کو اور پھر ابھی سفر کرنا ہے پھر فلائٹ سے ہم کو راجستھان جانا ہے ادے پور جائیں گے چتور گڑھ میں پروگرام ہے اب آپ سمجھو کتنا لمبا سفر ہے 3 بجے رات میں ٹرین ہے تو زیادہ لمبی گفتگو بھی آج نہیں ہم کر پائیں گے لیکن تھوڑی سی بات ہم آج آپ کو جاگرت کرنا چاہتے ہیں آج ہم آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں آپ نے بہت سن لیا بنگلہ بھاشا میں سن لیا آپ نے لیکن آج ہم آپ کو جاگرت کرنا چاہتے ہیں تمہیں تمہاری حیثیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہو کیا تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارا مرتبہ کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے اگر تم نے اپنے مرتبے و مقام کو چین لیا تو میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ باغ بکری والا معاملہ ہو جائے گا گیدڑ اور شیر والا معاملہ ہو جائے گا اتنا آپ جان دو بولو بھائی بوجھو گے آپ لوگ کتنے لوگ نہیں بوجھیں گے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا دیکھو ابھی بھی ہے کچھ ہے نا بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو سمجھو کہ انسان کو اللہ نے عزت دی اپنا نائب بنا دیا نائب سمجھتے ہو نا جیسے مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں تو امام صاحب کے بدل میں ایک اور امام ہوتا ہے نا تو ذرا سوچو اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اللہ قدرت والا ہے اس نے اسی کے قبضہ قدرت میں سب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا پاور بنا دیا کتنا پاور دیا کہ انسان کو خلیفہ بنا دیا اپنا نائب بنا دیا ٹھیک صرف یہی نہیں جب اس انسان کو پیدا کیا تو ایسے ویسے پیدا نہیں کیا
بہت ہی حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا. قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایسا صورت پر پیدا کیا. ہزار بجا بند کرو، چپ تھکو. اللہ نے تمہیں حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا، لیکن سنو اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تم تھے کیا، کہاں سے تمہیں پیدا کیا اللہ نے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا؟ جانتے ہو؟ من حمین مسنون، کیچڑ سے، بہت ہی گندے کیچڑ سے، بدبودار کیچڑ سے تم کو پیدا کیا. تم کیا تھے، اللہ نے تمہیں کیا بنایا، اسے سمجھنا ہوگا. بہت بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا، لیکن جب پیدا کیا تو تمہیں سندرتا دے دی، حسن و جمال دے دیا، خط و خال دے دیا، جود و نوال دے دیا، بول چال دے دیا. تمہاری بھاشا میں بول ہے نا، حیوان ناطق بنا دیا تمہیں. 18,000 مخلوق میں کوتھا بولنے کی صلاحیت صرف انسان میں. سوچ لو 18,000 مخلوق کو کوتھا بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے تم سکھا دو تو طوطا بولے گا اللہ ایک ہے، سکھا دو بولے گا، لیکن اس کے بعد نہیں بول پائے گا. جتنا سکھاؤ اتنا ہی بولے گا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنا دیا، بولنے والا بنا دیا. اور انسان کو اللہ نے عزت کا تاج بھی دیا. لقد کرمنا بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو مکرم کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. آپ کو ساری مخلوق میں فرشتہ بھی تم سے اونچا نہیں، جن بھی تم سے اونچا نہیں، کوئی مخلوق انسان سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف بنا دیا. لیکن اس انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا بھی مزاج دے دیا. ٹھیک ہے نا، کہ تمہیں چیننا ہوگا تم کیسے اشرف رہو گے. اپنی اشرفیت کے مدار میں اگر رہنا ہے تو تم کو خود ہی سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں کی نہیں بو، ہمیں شربت نہیں بو، ہمیں شراب نہیں بو. ٹھیک ہے نا، ہمیں حلال پیسہ مزدوری کر کے کمائے گا، پسینہ بہا کر کے، اللہ